ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين. سب کے دعائیں میں سمانا. اللهم صل عليك وتجل الأحسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات على محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر جو مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے وہ چاہے انسان مسلم ہو چاہے کافر ہو. فطرت بشریت میں ایک چیز ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. ہر انسان سکسیس چاہتا ہے. چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ وہ پاس ہونا پسند کرے گا یا فیل ہونا، تو کہے گا میں بھی پاس ہونا چاہتا ہے.
2 نمبر سے بھی ہو تو بندہ پاس ہونا چاہتا ہے، چیٹنگ کر کے بھی بندہ پاس ہونا چاہتا ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ چیٹنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہے کیونکہ یہ کامیابی چاہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جو سوتا رہا۔ مطلب قرآن ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے۔ آپ مجلس میں آئے، کیوں آئے؟ یہ کیوں بہت اچھا لفظ ہے۔ انسان جو بھی کرے خود سے پوچھے کیوں، مجلس سن رہا ہوں کیوں، علی کر رہا ہوں کیوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں کیوں، ہو کر رہا ہوں کیوں۔ تو جب تک کیوں کا جواب نہ ملے، جواب ملے تو یہ کام بہتر ہے، جواب نہ ملے تو یہ کام ابتر ہے۔ تو فرمایا جو بھی کرو خود سے سوال کرو، کیونکہ اگر کام ہدف مند ہے تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر کام ہدف مند نہیں ہے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ یہاں پہ امام ایک جملہ فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ 2 چیزوں سے دور ہیں، ایک لہو ہے دوسرا لعب ہے۔ لہو بھی کام ہے لیکن ایک ایسا کام ہے جو بے ہدف ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لعب بھی ایک کام ہے لیکن ہدف مند ہے، لیکن ایک ایسا ہدف ہے جو طولانی فائدہ نہیں دیتا، ٹیمپرری فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ ایک عربی میں کہا جاتا ہے لعب، کھیل، لیکن ایک ایسا کھیل ہے جو نظام مند ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک اوور ہے، اوور میں 6 بال ہیں، بندہ اس طرح سے مارے، زمین سے جائے تو 4 ہے، ہوا سے جائے تو 6 ہے، تو اس کو لعب بولتے ہیں جس میں نظم ہے، اور جب اس نظم کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے تو کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، اور جیتنے کے نتیجے میں کسی کو کپ ملتا ہے، ہارنے کے نتیجے بندے کو کپ نہیں ملتا لیکن اس کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو لعب مطلب یہ ہے کہ جس کے کھیلنے سے انسان کی نہ آخرت بنتی ہے نہ آخرت بگڑتی ہے۔ تو لعب بھی تب تک اچھا ہے جب تک تجھے فائدہ دے، مطلب اس کھیل سے اگر میرے جسم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اچھا ہے، ورزش ہو جاتی ہے، ایکسرسائز ہو جاتی ہے، لیکن لعب ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، نہ جس میں نظم ہے نہ جس میں ترتیب ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ ناچتا ہے، یہ ناچنا لہو ہے کہ بندہ ناچ رہا ہے لیکن اس ناچ میں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، بندہ بھگڑے مار رہا ہے اور مار ہی رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا میں مار کیوں رہا ہوں، ایسا کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ دونوں سے دور ہیں، نہ یہ فضول کام کرتے ہیں نہ یہ فضول باتیں سنتے ہیں، کیونکہ مکتب اہل بیت فضولیات سے دور ہے۔ ہاں کبھی کبھی لعب کھیلتے ہیں لیکن وہ لعب جو ہدف مند ہے۔ اب ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے 1 گھنٹہ لیکن ایک کھیلتا ہے پورا دن، تو یہ بھی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے اس وقت کی قدر و قیمت کو جان، کیونکہ جس نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانا اس نے علی کی قدر و قیمت کو نہیں جانا۔ یہ اہل بیت سے سیکھ کے وقت کو کہاں پہ لگانا ہے، کہاں پہ اس کی انویسٹ کرنی ہے۔ 2 طریقے ہیں وقت کو لگانے کے، ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے، ایک بندہ ویسٹ کرتا ہے۔ تو علی والا وقت کو انویسٹ کرتا ہے، آپ نے 1 گھنٹہ مجلس کو دیا، یہ ویسٹ نہیں ہے، یہ حسین کے لیے انویسٹ ہے۔ وقت علی والے کو بھی ملا، وقت دشمن علی کو بھی ملا، دولت علی والے کو بھی ملی، مقدار کی بات نہیں ہے کتنی، لیکن دولت دشمن علی کو بھی ملی۔
اولاد علی والے کو بھی دی جاتی ہے، اولاد دشمن علی والے کو بھی دی جاتی ہے، ساری چیزیں سب کو ملتی ہیں، لیکن علی والے کو ہنر سکھایا جاتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ ہنر ہے علی والے کا۔ دوسرا ان کا ہنر ہے، شیطان اپنا ہنر سکھاتا ہے، علی اپنا ہنر سکھاتے ہیں، کہ مولا فرماتے ہیں 80% لوگ مال کے آنے کے بعد عیاش بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے عیاشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ عیاش بنتا کیوں ہے؟ کیونکہ اسے مال خرچ کرنے کا ہنر نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ایک وقت تھا مولا علی پر کہ اپنی ایک جوتیوں کو 70 چتیاں لگاتے تھے، لیکن ایک وقت مولا علی پر آیا کہ مولا علی ایک مہینے میں 30,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کہ جو مولا کا اکاؤنٹنٹ ہے اس نے کہا یعنی اتنا نہ دے کہیں ختم نہ ہو جائے، اللہ نے مولا نے کہا اللہ تجھ جیسوں کو زیادہ نہ کرے، دے میرا ہوں تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ برائی تیرے خرچ کرنے میں، اگر ہنر آ جائے نا تو علی والا پتھر کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنا دیتا ہے۔ اصل ہنر، یہ ہنر اہل بیت سے کہتے ہیں کہ تجھے وقت کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، مال کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ جب مالدار بن جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی خرچ کہاں کرے۔ بھائی ایک بندہ غریب ہے، اس کی تنخواہ 6,000 10,000، تو وہ اس کو تو سوچنا ہی نہیں پڑتا کہاں خرچ کروں، اسے پتا ہے خرچ نہ ہونے، ایک ہاتھ سے آیا دوسرے ہاتھ سے کیا بچتا ہی نہیں، تو بچت نہیں تو سوچنا کیسا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو سوچیں کیسے کہ وقت لگانا کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مزدور ہے، صبح اٹھتا ہے 7 بجے مزدوری پہ جاتا ہے، رات کو تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر آتا ہے، پھر سو جاتا ہے، تو اس کے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت میں مزدوری میں گزر گئے، تھکا ٹوٹا سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، پھر اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس آیا مال، جس کے پاس آئی دولت، اب اس کو مزدوری تو کرنی نہیں، 10 کروڑ بینک میں رکھ لیے، منتھلی جو سود آ رہا ہے بندہ کھاتا جا رہا ہے، اب کیونکہ اسے محنت نہیں کرنی تو اس کے پاس کیا بچا؟ وقت بچا۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے وقت خرچ کیسے کرنا ہے۔ کہتے ہیں پڑھائی تو کرنی نہیں کیونکہ نوکری نہیں کرنی، اس کا ہدف یہ پڑھائی نوکری کے لیے ہے، اور نوکری جو ہے وہ مال کے لیے ہے، تو کہتے ہیں مال تو میرے پاس ہے تو میں بچے کو پڑھاؤں کیوں، نوکری کیوں کرواؤں، علم سے کیوں دوں۔ تو سوچ غلط ہے، جب فکر غلط ہوتی ہے تو انسان کا کام بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو اہل بیت کرتے تھے وہ سب سے پہلے لوگوں کی فکر بدلتے تھے، جب فکر بدل جاتی تھی تو بندہ سلمان خود بن جاتا تھا۔ اصل چیز ہے فکر کی ٹیوننگ کرنا، اگر فکر نہیں بدلے گی تو بندہ کیسے بدلے گا؟ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 بندے ہیں، ایک کو گالی دو جب آپ سے گالی دیتا ہے، دوسرے کو گالی دو کچھ نہیں کہتا، بندے تو دونوں ہیں، گالی تو دونوں کو ملی، تو ان دونوں میں تبدیلی کیا ہے کہ ایک گالی کا جواب گالی سے دے رہا ہے، دوسرا گالی کا جواب خاموشی سے دے رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دونوں کی فکر الگ الگ ہے، ایک فکر دنیاوی ہے، ایک فکر علی بن ابی طالب ہے۔ جناب مالک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جوان غرور میں آیا اور اس نے مالک کو دھکا دیا، مالک زمین پہ گر گئے، اور جناب مالک اٹھے اسے کچھ بھی نہ کہا، چلے گئے۔ لوگوں نے آگے جوان کو روکا کہ تجھے پتا تو نے کس کو دھکا دیا؟ کہ کس کو؟ کہ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اب آپ کو پتا چلے کہ گلی میں کسی ڈی ایس پی کو دھکا دے کر آئے ہو، شامت آ جائے گی نا۔ یہ تو کوئی ڈی ایس پی نہیں، علی کے لشکر کا جنرل تھا۔ تو بندے کو پتا چلے وردی میں عام لباس میں سویلین لباس میں ایک جنرل جا رہا تھا اور میں نے دھکا دے دیا، تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس میں تو علی کے لشکر کا سپہ سالار کون؟ مالک اشتر، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، کہاں
اس میں کہیں ایسا ہو مالک مجھے پکڑ لے، زندان میں ڈال دے، مجھے سزا نہ دے دے، تو کہ جلدی جاؤں اس سے پہلے کہ کچھ ہو کہ مالک سے معافی مانگ لوں۔ کہتا پیچھا کیا، پوچھا کہاں گئے، لوگوں نے کہا یہاں سے وہاں سے، آخر میں دیکھا کہ مالک مسجد میں جا رہا ہے۔ کہتا میں مالک کے پیچھے مسجد میں گیا، دیکھا مالک نے نماز پڑھنا شروع کی، میں نے کہا اور اچھا ہے، نماز میں ہے، دل نرم ہوگا، جلدی سے معافی مانگ لوں گا۔ کہتا مالک کی نماز ختم ہوئی، مالک کے قریب گیا، مالک فوراً سجدے میں گئے۔ میں انتظار میں تھا کہ مالک سجدے سے سر اٹھائے، اور میں نے کیا سنا کہ مالک سجدے میں کہہ رہا، اے خدا آج جس جوان نے مجھے دھکا دیا تھا مالک نے اس کی خطا کو بخش دیا، تو مالک کی خطاؤں کو بخش دے۔ تو آپ نے دیکھا مالک کی فکر اور ہے، ان کی فکر پرانی ہوا کرتی تھی کہ قرآن کہتا ہے الا ان تحبوا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تیرا رب تجھے بخشے؟ بندوں نے کہا خدا کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہ اگر چاہتے ہو میں تجھے بخشوں، تو میرے بندوں کو بخشنا شروع کر۔ تو فکر اگر بدل جائے تو بندے کا عمل بدل جائے۔ اصل چیز یہ کھوپڑی ہے، آپ روم سیٹ کو چینج کرتے ہو، گاڑی کو رینویٹ کرواتے ہو، کپڑے نئے پہن لیتے ہو عید پہ، چہرے کی داڑھی بنوا لیتے ہو، سر کے بال بنوا لیتے ہو، لیکن آج تک یہ نہیں سوچا اسے کون بنوائے، اس کو بھی تو رینویٹ۔ بندہ 70 سال کا ہو گیا ابھی تک وہی فکر وہی سوچ ہے۔ وہ لوگ فرماتے وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو۔ یہ بہترین فکر کی بہتری ہے، یہ بہترین سوچ کی بہتری ہے۔ تو بندے تو ہیں لیکن جب فکر بدل جائے تو ان کا عمل بھی بدل جاتا ہے۔ علی مولا ہے، چہرے پہ لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن علی یہ نہیں سوچ رہے اس میں میری توہین ہے۔ مولا یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا، اس میں توہین ہے۔ لیکن علی اگر ضبط کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، تو یہ فکر امیر المومنین ہے، کیونکہ جب تک تو نفس پہ کنٹرول نہیں کر لیتا تب تک تو مجاہد نہیں کہلاتا۔ تو بیسک انسان کی فکر ہے۔ اب فکر اچھی ہوگی تو اپنا وقت بھی وہاں انویسٹ کرے گا جب مولا علی نے کہا ہے۔ اب مال زیادہ ہے اس لیے نہیں پتا کہ وقت کہاں انویسٹ کرنا ہے، کیونکہ کام کرنا نہیں، نوکری پہ جانا نہیں، تو یہ 24 گھنٹہ کیا کرتا ہے؟ وقت زیادہ آ گیا نا، یا ٹی وی پہ لگا دیتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ عیاشی میں گزار دیتا ہے۔ اب وقت اتنا زیادہ ہے، کھانا کھانا صحیح ہے، منع نہیں ہے، اسلام کہتے کھاؤ، لیکن جب وقت بندے کے پاس زیادہ ہو تو حیدرآباد سے اٹھتا ہے، کراچی جاتا ہے ایک بریانی کھانے۔ یہ لہو ہے۔ مولانا فرماتے ہمارے شیعہ لہو سے دور ہیں کہ پیٹ کی خاطر تو 10 گھنٹے سفر کرے، پیٹ کی خاطر۔ علی والا وقت کو کیسے بچاتا ہے؟ اب بریانی بھی کھانی ہو لیکن لہو بھی نہ بنے تو بندہ کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے بیوی بچوں کو گھمانا مستحب ہے، تو مہینے میں ایک بار کسی دور علاقے میں گھمانے بھی جاؤ اور ساتھ میں بریانی بھی کھا لو، دونوں کام ہو جائیں گے۔ یعنی تم نے عبادت کی کر لی، پیٹ کا پیٹ پالے۔ یعنی علی والے کو پتا ہے کہ مجھے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ علی والا وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوست سے کہتے مولانا 90s میں کہ ہم دبئی میں بزنس کرتے تھے، اور دبئی سے یعنی خمیس اور جمعے کے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو دبئی سے فلائٹ پکڑتے تھے دوست، ناداں تھے، کراچی آتے تھے، کراچی سے گاڑی پکڑتے تھے، حیدرآباد حسین آباد آتے تھے، مچھلی کھاتے تھے، پھر کراچی فلائٹ پکڑ کے دبئی جاتے تھے۔ اب بندے کے پاس اگر عقل نہ ہو، مچھلی تو وہاں بھی بندہ کھا سکتا ہے، لیکن شیطان پیسہ بھی ضائع کروا رہا ہے، شیطان اس کا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، اس کے بجائے کہ اس کو علی کا غلام بناتا ہے، اسے پیٹ کا غلام بنا رہا ہے۔ امام خمینی کے پاس بڑے بڑے مولوی ملنے آئے، امام خمینی کھڑکی سے باہر نکلے اور اس کے بعد بیٹے کو فرمایا میں کسی سے نہیں ملوں گا،
کہ بابا اتنے مولوی آپ سے ملنے ہمیں کرنا ہی کہ یہ مولوی کیسے جن کا پیٹ اتنا ہے؟ جو مولوی پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. علی والا چوکس رہتا ہے. بندہ سوچے اتنا موٹا امام زمانہ بھی بلائیں گے، یہ میدان میں کیسے توڑے گا، یہ تلوار اٹھا کے کیسے لڑے گا؟ تو تیاری ایسے نہیں ہوتی ہر چیز میں. اب انسان اگر مینجمنٹ اس کی صحیح نہ ہونا یعنی پتہ نہیں بن سکتا. نعرہ مارنا بڑا آسان ہے، سب سے آسان ترین ولایت ہے نعرے والی، بڑی آسانی سے نعرہ لگ جاتا ہے. لیکن سب سے مشکل ترین ولایت ہے سلمان فارسی والی. حسین ابن علی کو خط لکھنا بڑا آسان ہے کہ آ جائیے ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. شب 15 شعبان امام زمانہ کو عریضہ لکھنا بڑا آسان ہے. ہزاروں عریضے لکھو اور چلے جاؤ شہروں کی پل پہ اور نیچے پھینک لو، مچھلیاں سارے عریضے لے کر بھی چلی جائیں گی. لیکن اصل مقام حبیب پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ 30-40 ہزار وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، ایک وہ تھا جسے حسین نے خط لکھا تھا. یہ وہ ہے جس نے اپنی فکر کو ایسا بنایا تھا. دیکھیے ظلمت کو کھینچتی ہے، نور کو کھینچتا ہے. اگر فکر حسین والی ہوگی تو حسین کی طرف کھینچتے ہوئے جاؤ. سب کچھ یہی ہے. ظاہر ہر کسی کا عزادار والا ہو سکتا ہے، ظاہر کو بنانا مشکل نہیں ہے. آپ کی نور ایمان کراچی کی امام برکہ میں کہتے مولانا 2.5 سال سے بندہ نماز پڑھنے آتا تھا. 2.5 سال کالے کپڑے، مجلس میں، عزاداری میں، افطاری میں، خدمت میں، اور وہی بندہ مسجد کے بیچارے پیش امام کو قتل کرنے میں اس کا ہاتھ تھا. تو 2.5 سال علی والوں جیسے کپڑے پہننا آسان ہے، کون سا مشکل ہے؟ یہ امامہ سر طرف لینا بڑا آسان ہے، یہ لباس پہن لینا بڑا آسان ہے. لیکن جو بندہ فکر شناس ہو وہ لباس سے دھوکہ نہیں کھاتا. کہ کوفے والے بڑی شدت سے حسین کے منتظر دھوکہ کہاں سے کھایا؟ ابن زیاد جانتا تھا یہ کس کے منتظر ہیں؟ امام حسین کے. وہ جانتا تھا ان سب کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ حسین کی محبت ہے. تو زیاد نے کپڑے کون سے پہنے؟ حسین والے. چہرے پہ نقاب لگایا. فرماتے ہیں وہ استقبال ہوا ابن زیاد کا. کوفی سمجھ رہے تھے حسین ہیں، لیکن تھا زیاد. کیونکہ اگر فکر حسین والی ہوتی تو سمجھ جاتے کہ یہ حسین نہیں. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے آپ کے دل میں محبت کس کی ہے، پھر اسی محبت کا لباس پہن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بندہ اس محبت کی وجہ سے دھوکہ کھا دیتا ہے. سمجھا حسین آئے اور مسجد میں جس طرح آپ بیٹھے اسی طرح پورا مجمع بیٹھ گیا. کچا کھچ زیاد منبر پر گیا، نقاب ہٹایا، ایک جملہ کہا، پورا مجمع کانپ گیا. کیونکہ ایک اور چیز ان کے دلوں میں تھی، اور وہ چیز اگر دل میں ہو انسان کبھی بھی ناصر امام نہیں بن سکتا. اس چیز کا نام ہے ڈر، اس چیز کا نام ہے خوف. جب دشمن سمجھ لینا فلاں بندے کے دل میں خوف اور ڈر ہے، آپ اس کو انگلیوں پہ نچوا سکتے ہو. اس نے ایک جملہ کہا، میں وہ تیار فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے. مطلب جتنے سر دیکھ رہا ہوں یہ تیار کھڑے ہیں. کتنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 25، کچھ کہتے ہیں 40. اتنے لوگوں کے ساتھ جا کر، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف تھا، فکر خوف والی تھی. الا انہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو صاحبان ولایت ہیں ان کے دلوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. اور ایک ہے حبیب ابن مواہب، جو زیاد کی حکومت کے آنے کے بعد اس رعب و وحشت کی فضاؤں سے نکل کر خود کو کربلا کے میدان میں پہنچاتا ہے. اور ایک وہ ہے جس کا نام ہے حر.
جو لشکر کا سپہ سالار ہے لیکن پھر بھی خود کو حسین تک پہنچا لیتا ہے. تو اگر فکر بندے کی ایسی بن جائے جیسی حسین کی فکر ہو، وہ کتنا بھی امام سے دور ہو، امام کی دعا سے لشکر امام میں خود پہنچ گیا ہے. اصل ہے اس فکر کو بدلنا میرے عزیز. جب تک فکر نہیں بدلے، ایک بندہ ڈاکٹر کہلاتا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ سفید کپڑوں کی وجہ سے. وہ ایکٹر ہے. ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا، ایکٹر کپڑے پہن کے ڈاکٹر کہلواتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. وہ ایکٹر کہلاتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے ذہن میں ڈاکٹری کا علم ہو. انجینئر وہ کہلاتا ہے جس کے ذہن میں انجینئرنگ کا علم ہو. تو اسی طرح جب تمہارے ذہن حسینی بن جائیں گے تب تو حسینی کہلائے گا. جب ذہن سلمان فارسی جیسے بن جائیں گے، بھائی جیسا ذہن ویسی ایکٹیویٹی. اب اگر اس ذہن میں مال کی محبت ہے تو دن رات میں کس کے پیچھے لگوں گا؟ مال کے پیچھے نا. اگر یہ ذہن حسن پرست ہے تو دن رات میں کس کے پیچھے ہوں گا؟ حسین چہروں کے پیچھے ہوں گا نا. اگر اس ذہن میں میوزک کی محبت ہے، میں کس کے پیچھے جاؤں گا؟ میوزک کے پیچھے جاؤں گا نا. لیکن اگر اس ذہن میں حسین کی محبت ہے تو یہ دن رات کس کے پیچھے ہوگا؟ حسین کے پیچھے ہوگا. تو تجھے دیکھنا یہ ہے کہ تیرے ذہن میں کیا ہے. اگر ذہن میں حسین آ گئے تو تیرے کام حسینی بن جائیں گے. اگر ذہن میں امیر المؤمنین آ گئے تیرے کام سلمان جیسے بن جائیں گے. تب جا کے وہ کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ یا رسول اللہ سید بنو ہاشم نہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فرمایا کیونکہ سلمان کی اپنی کوئی آرزو نہیں ہے، یہ وہی آرزو کرتا ہے جو علی کی آرزو ہے. تو ذہنوں کو شبیہ حسین بنا، ذہنوں کو شبیہ علی ابن ابی طالب بنا. اور ذہن ایسے شبیہ نہیں بنتے. ذہن کو خوراک کی ضرورت ہے، ذہن کو غذا کی ضرورت ہے. ہاں بھوک لگتی ہے، کیا کھاتے ہو؟ کھانا. جیسا کھانا بدن کو دو گے ویسا بدن بنے گا. آئلی کھانا کھاؤ گے کولسٹرول بڑھے گا. زیادہ میٹھا کھاؤ گے شوگر بڑھے گی. زیادہ نمکین کھاؤ گے بی پی ہائی ہو جائے گا. تو جیسا کھانا جسم کی ویسی طبیعت. اسی طرح ذہن کو جیسا علم دو گے ذہن ویسا بنے گا. اگر ذہن کو غذائے امیر المؤمنین دو گے تو ذہن امیر المؤمنین والا بنے گا. اب خوراک ذہن کیا ہے؟ ذہن کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے 5-6 دروازے ہیں. ذہن کو خوراک ملتی ہے آنکھوں سے. جو تصویریں جمع کرتے ہو وہ ذہن دیتا ہے. ذہن کو خوراک ملتی ہے کانوں سے. جو آوازیں لیتے ہو یہ کان کھڑکی ہیں ذہن کی خوراک کی. ان کے ذریعے سے جس طرح پیٹ میں غذا جاتی ہے منہ سے، اسی طرح ذہن کو خوراک ملتی ہے یا کانوں سے یا آنکھوں سے یا ناک سے سونگھ کے یا زبان سے چٹ کے یا ہاتھ کو لمس کر کے. ہاتھ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا فلاں چیز نرم ہے، فلاں چیز گرم ہے. آنکھوں سے دیکھو گے تو پتہ لگے گا یہ حسین کی ذریعہ ہے، یہ عباس کا روزہ ہے، یہ بین الحرمین ہے، یہ قرآن کی کتاب ہے، یہ نہج البلاغہ ہے. اور کانوں سے سنو گے، مجلس سنتے ہو، یہ ساری معلومات کہاں جا رہی ہیں؟ ذہن میں جا رہی ہیں. اب یہ تیرا دار و مدار ہے کہ تو ان کھڑکیوں کو کس کے حوالے کرتا ہے. اگر کھڑکیاں شیطان کے حوالے ہیں تو ذہن شیطانی ہے. اگر یہ کھڑکیاں امیر المؤمنین کے حوالے ہیں تو ذہن بھی مومن بن جاتا ہے. سلمان اس لیے بنا کیونکہ سلمان کی آنکھیں علی پہ شروع ہوتی تھی، علی پہ ختم ہوتی تھی. تبھی فرمایا کہ علماء کی محفل میں بیٹھو. علماء سے مراد مولوی نہیں ہے، جو صاحبان علم ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صاحبان علم کے ساتھ بیٹھو گے علم ملے گا، جاہلوں کے ساتھ بیٹھو گے جہالت ملے گی. کبھی کبھی کہا کہ مرد کو منع ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھے، کیونکہ فطرت ہے خواتین کی غیبت کرنا. اب بیٹھو گے تو کہانیاں شروع ہو جائیں گی. پڑوس کے گھر میں یہ ہوا، بھائی کے گھر میں یہ ہوا، فلاں کے گھر میں یہ ہوا، تو ذہن غیبتوں سے بھر جائے گا. اور ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک بند کمرے میں 2 خواتینوں آپس میں بات نہ کریں یہ کائنات کا معجزہ ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے میں کہاں بیٹھ رہا ہوں.
اگر ذہن کو ہوٹل کے حوالے کرو گے، چائے کی ہوٹل پہ اکثر سندھ میں نظر آتا ہے بندہ 4 گھنٹہ بیٹھا، بھائی کر کیا رہے ہو؟ پوچھو تو صحیح خود سے کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال جو ہے نا بہت اہم ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا میں کیسے علی والا بنوں؟ میں نے کہا سوال کرو، جو بھی کرو خود سے سوال کرو، یہاں کیوں ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ جاب کیوں کر رہا ہوں، مجلس میں کیوں آیا ہوں، یہ بک کیوں پڑھ رہا ہوں۔ جتنے خود سے سوال کرو گے اتنے خدا تجھے جواب دیتا جائے گا۔ یہ گدھے کا کام ہے کہ سوال نہ کرے۔ 10 بوریاں رکھو نہیں کہتا کیوں رکھ رہے ہو، 2 بوریاں بھی رکھو کچھ نہیں کہتا، 20 بوریاں بھی رکھو کچھ نہیں کہتا، اٹھا بھی نہیں سکتا لیکن جوتے مارو تو پھر ریم تک ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں بولتا کہ میرے پیٹ پہ اتنی بوریاں کیوں رکھی ہیں۔ گدھا سوال نہیں کرتا، انسان سوال کرتا ہے۔ یہ سوال ہے جس نے تجھے علی کا ماننے والا بنایا۔ جنہوں نے سوال نہ کیا انہوں نے ہر ایرے ریرے کو مان لیا، جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا اس سے ویسے کو نہیں مانیں گے۔ یعنی جس امت نے سوال نہ کیا، جو آیا تخت رسول پر منبر رسول پر بیٹھتا گیا، جو بھی یہ صحیح ہے، تو پھر چلتے چلتے ان کو یزید بھی پلیٹ میں ملا، پھر کتابیں لکھنے لگے، نئی خلافت اور ہے، ملوکیت اور ہے۔ یہ تجھے آج پتا چلا خلافت اور ملوکیت اور ہے، اس سے پہلے منبر بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، نعرہ بھی وہی ہے، امیر المومنین کا لقب بھی وہی ہے، تجھے کیوں ملوکیت لگ رہی ہے؟ ہمیں تو شروع سے ملوکیت لگ رہی ہے۔ جو سوچے نہ، فکر نہ کرے، سوال نہ کرے وہ مانتا ہو جاتا ہے، لیکن جو سوال کرے کیوں مانوں اسے؟ سوال ہے نا۔ میں نے اسکول کھولا ہے، اسکول میں ٹیچر رکھنا ہے، میرے محلے میں پڑھا لکھا ٹیچر بیٹھا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلی پاس کو بٹھاؤ۔ بھئی عقل کا تقاضا ہے، ایک بیچلر ہے، ایک ماسٹر ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، تو کون زیادہ پڑھا لکھا؟ پی ایچ ڈی والا ہے نا۔ اور آپ کو کوئی کہ نہیں میٹرک پاس کو بٹھاؤ، میری نظر میں تو میٹرک فیل تھے، کوئی کہے میٹرک پاس کو بٹھاؤ، عقل کہتی ہے کہ نہیں، عالم کی جگہ پہ عالم، جاہل کی جگہ پہ جاہل، معصوم کی جگہ پہ معصوم، مشرک کی جگہ پہ مشرک۔ عدل کا تقاضا ہے، تو جب تک سوال نہیں کرو گے تب تک در امیر المومنین نہیں ملتا۔ یہ سوال ہے جس نے آپ کو در حلبیت بتایا۔ بھائی مومن جو کرو سوچو کہ کیوں کر رہے ہو، جب تک سوچو گے نہیں تب تک زندگی میں پتہ کون سی چیز کہاں پہ انویسٹ کرنی ہے۔ مولا کا چاہنے والا امام سے ملنے آیا، کیا دیکھا مولا کا سادہ سا گھر ہے، اسے دکھ ہوا کہ علی کا اتنا پرانا گھر، چلا گیا۔ کہتا ہے کئی سالوں کے بعد پتہ لگا کہ مولا علی کو خلافت ملی ہے، خوش ہوا، یقیناً اب علی نے بڑا گھر بنایا ہوگا۔ خوشی خوشی آیا، مولا سے ملا، مولا کہاں رہ رہے ہیں؟ یہی گھر ہے۔ کہا مولا میں تو سمجھا تھا کہ ابھی آپ نے کوئی اچھا خاصا گھر بنایا، امام کا بنایا ہے۔ مولا کہاں کا؟ شہر کے باہر۔ اس نے سمجھا مولا نے کوئی باہر بڑا فارم ہاؤس بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور تفریح کا وقت اس باغ میں امیر المومنین گزارنے کا۔ مولا چلیے کئی دن ہو گئے ہم بھی گھومنے نہیں گئے۔ امام نے کہا چلو، اٹھے، ساتھ چلے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اور ایک مرتبہ قبرستان میں داخل ہوا۔ یا علی راستہ بھول گئے، باغ جانا تھا۔ امام فرماتے یہی تو ہے کہ یا علی میں سمجھا نہیں۔ امام نے کہا السلام علیکم یا اہل دیار، آئے قبروں میں سونے والوں، تجھ پہ علی کا سلام ہو۔ بس فرق اتنا ہے تم تھوڑی دیر پہلے چلے گئے، علی تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ کہ مولا محل کا، امام نے فرمایا اگر میں دنیا میں محل بناتا، سوچ کے بتا کتنے سال رہتا۔ سوال انسان کو ہوشیار بناتا ہے۔ اگر میں دنیا میں محل بناتا، سوچ کے بتا علی کتنے سال اس محل میں رہتے، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ اور دنیا کا کتنا بھی محل ہو، ایک دن تو پرانا ہو جائے گا، ایک دن تو گر جائے گا۔ کہ علی نے وہاں محل بنایا ہے جہاں علی کو ہمیشہ رہنا ہے۔
یہ سوال ہے، امام نے اس کی فکر کو بیدار کیا، اگر تو جتنا بھی یہاں منع ہے چھوڑ کے رہ گیا، لیکن علی والا وہ ہوتا ہے جو وہاں بناتا ہے جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ یہ عجیب جملہ فرمایا، مومن اللہ نے تمہارا نصیب مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنے لمحے گزارنے ہیں، کتنی اولاد ملنی ہے، ہر چیز مقرر ہے۔ اب اگر تیرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہوں، لیکن اس 10 لاکھ میں جو تیرا نصیب ہے نا وہ تیرا رزق ہے، یہ نہیں کہ سارا تیرا رزق ہے، نہیں، وہ مال ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہوں، یہ مال ہے۔ رزق کیا ہے؟ رزق وہ ہے جو ان 10 لاکھ سے تو لے کر استعمال کرتا ہے۔ اب اگر تو مر گیا تو استعمال نہ کیا، وہ مال تھا، کیونکہ تیرا تھا ہی نہیں، وہ مال ہے۔ 1 کروڑ اکاؤنٹ میں مال ہے۔ رزق وہی ہے جو تو کھاتا ہے۔ اب آپ گھر کو سو رہے ہیں، گھر آپ کا 1000 گز کا ہے، یہ مال ہے۔ رزق وہی ہے جس پلاٹ پہ رات کو تو سوتا ہے۔ صحن کتنا بھی بڑا ہو، لیکن جہاں تو سوتا ہے نا وہ تیرا رزق ہے، باقی تیرا نہیں، وہ مال ہے۔ اب جملہ سمجھیں، یہ ہوشیاری تھی اہل بیت، یہ عقل مندی اہل بیت سے ملتی ہے کہ مولا اگر مثال دے رہا ہوں، اگر میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں لیکن میرا رزق ہے 1 لاکھ، میں مر جاؤں گا 9 لاکھ کو بچ جانے ہیں، میں اس 9 لاکھ کو بھی اپنا رزق کیسے بناؤں؟ یہ ہنر امیر المومنین دیتے ہیں۔ میں اس 9 لاکھ کو اپنا نصیب کیسے بناؤں؟ کھانا بھی اتنا ہی ہے نا، کچھ صدقہ دیا، کچھ مجلس کروائی، باقی تو بچ گیا، میں اس کو کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں تیرا رزق وہ ہے جو تو کھاتا ہے۔ اب جو مال ہے اگر اسے رزق بنانا چاہتے ہو تو اسے کسی اور کو عطا کرو تاکہ اس کا رزق بنے۔ جب وہ اس کا رزق بنے گا تو خدا تیرے نام اعمال میں لکھے گا کہ یہ تیرا رزق تھا۔ ایسے نہیں رات کے اندھیروں میں مولا اٹھتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے، یعنی علی نے جتنا کمایا سارا اپنا رزق بنا دیا۔ وہ دنیا کے بے وقوف امام حسین کا جملہ، مولا فرماتے ہیں ایک ہے مقام حیوان، ایک ہے مقام انسان، اور میں اکثریت حیوانیت کی زندگی جی رہی ہے اور اقلیت انسانیت کی زندگی جیتے ہیں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں کھانا کھا کر مزہ لینا یہ حیوانیت ہے۔ کھانا کھا کر تو گدھا بھی مزہ لیتا ہے، گھوڑا بھی مزہ لیتا ہے، بھینس بکریاں بھی مزہ لیتی ہیں، ہر بندے کا مزہ الگ الگ ہے، لیکن وہ بھی مزہ لیتے ہیں، تو بھی مزہ لیتا ہے۔ تو فرمایا کھانا کھا کر جو مزہ لے یہ ابھی تک حیوانیت کے درجے پر ہے۔ کہ مولا انسانیت کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا حیوانیت کا درجہ یہ ہے کہ کھانا کھا کر مزہ لے، اور انسانیت کا درجہ یہ ہے کہ کھانا کھلا کر مزہ لے۔ اب قسم سے بتائیے زیادہ مزہ کس میں؟ کہ مولا وہ کیسے؟ جو تم کھاتے ہو نا وہ مزہ ہے جسم کا، زبان مزہ لیتی ہے، اور جسم کو بھی فنا ہے، اس کے مزوں کو بھی فنا ہے، روح کو بقا ہے، اس کے مزوں کو بھی بقا ہے۔ جسم فنا ہے، آج کھایا ہفتے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا میں نے کیا کھایا، جب تک منہ میں لقمہ ہے تب تک مزہ ہے، نیچے کیا مزہ ختم۔ تو جتنا تم نے زندگی میں، آج یاد ہے کہ تم نے 10 سال کی عمر میں کیا کھایا تھا، 20 سال کی عمر میں کیا کھایا تھا، تجھے یاد نہیں۔ تو فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوانیت کا درجہ، کیونکہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب کو کچھ کھلایا ہو 10 سال کے بعد بھی سوچو گے نا سکون ملے گا۔ اگر کسی یتیم کو پالا ہو 10 سال بعد بھی سوچو گے نا تو مزہ ملے گا۔ تو علی پوری رات روح کی لذت لیتے تھے جب یتیموں کو پالتے تھے۔ یہ وہ لذتیں ہیں جو اہل بیت آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کب ملیں گی؟ جب انسان کو پتہ چلے کہ مجھے کون سی چیز کہاں پہ انویسٹ کرنی ہے۔ فضول چیزوں میں انویسٹ نہیں کرنا، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی اولاد وہاں پہ انویسٹ کرنی ہے جہاں سے میری آخرت بھی بنے اور جہاں سے دنیا کا سکون بھی ملے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ
تصور کریں حکومتیں ان کی، میڈیا ان کا، فوجیں ان کی، کہ آپ کے دو امام کو عسکریین بولا گیا ہے۔ عسکر میں رہتے تھے فوجی چھاؤنی میں، اتنی تنگی کہ شیعہ نہ سوال کر سکے نہ جواب لے سکے۔ گھی کی دیگیں لے کر جاتے تھے، 2-3 دیگیں گھر میں گھی کی ضرورت ہوتی تھی، کسی کو گھی کی ضرورت ہے، امام کی خاتمیں آتی تھی یہاں پہ ہمیں گھی کی ضرورت ہے، اس گھی کی دیگوں میں سوال رکھتے تھے۔ پھر اگلے دن جب دیگیں ریسیو کرنے آتے تھے امام اس پہ جواب رکھتے تھے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی، لکڑیوں کے بیچ میں سوال رکھتے تھے، جب واپس لے جانے آتے تھے تو لکڑیوں کے بیچ سے جواب نکالتے تھے۔ اس حال میں جو گولڈن پیریڈ تشیع کا گزرا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ، جس میں حد سے زیادہ اہل بیت نے اپنے معارف بھی، یعنی اب تصور کرے اگر دوسرے اماموں کو بھی موقع ملتا تو کتنا علم ہم تک پہنچ سکتا تھا۔ صرف 2 اماموں کو موقع ملا جس کو گولڈن یعنی سنہری پیریڈ کہا جاتا ہے علیہ السلام کا، اور اتنی تنگی کے باوجود کہ کتابیں جلا دی، کتاب خانے جلا دیے، حکومتیں ان کی، پیسہ ان کا، مال ان کا، لیکن آج بھی شیعہ اتنے زیادہ ہیں۔ کیا کرتے تھے اہل بیت؟ فکروں کو بدلتے تھے۔ ایک جوان نے کہا کہ مولانا 4تھے امام کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ مولانا نے کوئی وسیع فقہی کوئی ایسی روایت امام سے نہیں ملتی، دعائیں ملتی ہیں۔ تو میں نے کہا امام نے جو کام کیا ہے اگر اس پہ غور کرو، میں نے کہا شیعہ تو تھے نہیں، کربلا میں تھے 72، پھر 4تھے امام، پھر 5ویں امام، 6ٹھے امام کے درس میں تقریباً 20,000 کے قریب مجموع ہوتا تھا۔ یہ اچانک سے 20,000 لوگ کہاں پہ آئے؟ 5,000 6,000 2,000 کا مجمع، اتنے شاگرد امام جعفر صادق تھے، کہاں سے آیا؟ یہ کس کی محنتوں کا اثر تھا؟ امام سجاد۔ کیا کرتے تھے امام سجاد؟ تاریخ ائمہ میں جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے وہ امام حسین رضی، اور غلام بھی کیسے کہ شخص کہتا ہے کہ مدینے میں قحط آ گیا، نہ بارش برس سکی، مہینے گزر گئے، لوگ بھوک پیاس کے عالم میں تھے۔ کسی نے کہا کہ 3 دن صحرا میں چلے جاؤ، عبادتیں کرو تو اللہ بارش برسا دے گا۔ اگر چلے گئے صحرا میں، 3 دن روئے گڑ گڑائے، بچے لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ یہ روئیں گے تو اللہ رحم کرے گا، لیکن بارش نہیں برسی۔ یہ شخص کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں، بچے رو رہے تھے، مرد رو رہے تھے، اتنے میں بازار میں ایک غلام کھڑا تھا۔ اس غلام نے ان بچوں کا، عورتوں کا رونا دیکھا، اس غلام کی آنکھوں سے آنسو آئے، دل نرم تھا۔ اس نے کہا پروردگار لوگوں پہ رحم فرما، اپنی بارش برسا۔ کہ بس اس کے منہ سے جملوں کا نکلنا تھا، بادلوں نے آنا شروع کیا اور برسنا شروع کر دیا۔ کہ تمہیں پریشان ہوا، یہ کوئی ولی خدا ہے؟ میں نے اس کا پیچھا اتنا مستجاب الدعوہ، یہاں زبان سے جملے نکلے اور یہاں پہ اللہ نے بارش برسا دی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں داخل ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، زہرا کا لال امام زین العابدین دروازے پر آئے۔ میں نے کہا فرزند رسول آپ کا گھر ہے؟ کہ جی میرا گھر ہے۔ کہ ابھی ایک حبشی غلام اس گھر میں داخل ہوا ہے، وہ کس کا غلام ہے؟ کہ جب میرا گھر ہے تو غلام بھی تو میرا ہی ہوگا۔ کہ آپ جتنی قیمت بولیں میں اس غلام کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے اندر آیا، غلاموں کو بلایا، کئی غلام امام گھر کے اندر لے کر آئے۔ کہا تو اتنی قیمت، اتنے میرے غلام ہیں، اس کے لیے کیوں دے رہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب دعویٰ ہے۔ امام کو بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب دعویٰ ہے۔
اب جس کی وجہ سے مستجاب الدعوہ بنا، جس کی محفل میں رہ کر ایسا نیک بندہ بنا، کہتا جیسے غلام آیا، امام نے کہا یہ بتا غلام تو نے کیا کیا ہے؟ کہ مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تو نے دعا مانگی اللہ نے بارش برسا دی، کب سے یہ کمالات دکھانے لگے؟ کہتا مولا واللہ میں کوئی کمال نہیں دکھانا چاہتا تھا، میں کوئی اپنی بزرگی نہیں دکھانا چاہتا، مولا دل میں رحم پیدا ہو، میں نے 2 جملے دعا کے کہے، اللہ نے سن لیے۔ امام نے کہا غلام تجھے زین العابدین نے آزاد کیا، جا تجھے جہاں جانا ہے جا کر جی لے۔ کہا اتنا کہنا تھا، اس نے دوسری دعا کی، کہا اے خدا زندگی تب تک اچھی تھی جب تک میں ان کا غلام تھا، مجھے اٹھا لے روح پرواز کرنے۔ 20,000 سے زیادہ غلام خرید مولا زین العابدین، امام کی ڈیوٹی تھی۔ کسی امام نے اتنے غلام نہیں خریدے، یہاں غلام خریدتے تھے، ان کو ٹرین کر کے فکری تربیت دے کے آزاد کر دیتے تھے۔ اور جب 5ویں 6ویں امام کا زمانہ آیا، اکثر وہی غلام تھے جو مولا زین العابدین کے آزاد کردہ تھے، تاکہ 6ویں امام کی محفل ان کے شاگرد۔ یہ عطبہ کا کمان تھا۔ ایک ابو ذر بناتے تھے جو پورے لبنان کو شیعہ بنا دیتا تھا، ایک مالک بنا دیتے تو یمن کو تبدیل کر دیتا تھا، ایک سلمان فارسی بناتے تھے جس کی وجہ سے پورا ایران بدل جاتا تھا۔ تو وہ ایک پہ محنت کرتے تھے، کوانٹیٹی پہ نہیں، کوالٹی پہ محنت کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ایک مجلس میں 1000 لوگ امام حسین کی مجلس سننے آئیں، لیکن سوال یہ ہے ان 1000 میں سے کتنے حبیب ابن مظاہر ہیں؟ ان 1000 میں سے کتنے ہو رہے ہیں؟ ان 1000 میں سے کتنے مالک اشتر ہیں؟ اس لیے جب جب امام زمانہ نے بات کی، ظہور کی بات ہوئی تو ہمیشہ عدد پہ فوکس تھا کہ 313 ہوں گے، کربلا میں 72 تھے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس 25 بھی ایسے ہوں جیسے میرے دادا حسین کے پاس تھے، میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کوالٹی پہ کام کرو، اور کوالٹی ہے فکر کی۔ فکری شیعہ معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کا تشیع سے کوئی کام نہیں، نشہ کرے۔ مت سوچئے کہ نشے کرنے والے تشیع سے کیا فائدہ، کہ نہیں مولانا یہ بھی کام کے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، ایک چرسی سے اس کے گھر والے تنگ ہیں تو علی تنگ نہیں ہوگا؟ یہ مکتب تربیت کا مکتب ہے، یہ مکتب سلمان بناتا ہے۔ ہاں غیر تربیت یافتہ طبقہ ہر مکتب میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے اندر کچھ لوگ نہیں، ہر مکتب میں غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے نفرت بھی نہیں کرنے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں ہم نے کبھی گنہگار سے نفرت نہیں کی، اس کے گناہوں سے نفرت کی۔ جب گناہ چھوٹا بندہ اور بن گیا، جس طرح ڈاکٹر کبھی مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، تمہاری بھی کوشش ہو اس کا مرض کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب اس کی فکر ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان کی فکر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکامی کوئی نہیں چاہتا۔ اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کامیابی دراصل ہوتی نہیں۔ شمر کامیابی کے پیچھے تھا، ابن سعد کامیابی کے پیچھے تھا، ہور بھی کامیابی کے پیچھے تھا، امام حسین بھی کامیابی کے راستے پر تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ چاروں چیزیں کامیابی ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ فکر جس چیز کو کامیابی بتا رہی تھی وہ کامیابی نہیں تھی، اور یہ کامیابی کا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ تبھی فرمایا کہ انسان ہر راستے پہ نہ جانا۔ رسول اللہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لکیریں ٹیڑھی پھیڑی کھینچ رہے تھے، اور ایک لکیر نبی نے سیدھی کھینچی۔ فرمایا اے میرے پیارے اصحاب، لکیریں تو بہت ہو سکتی ہیں لیکن ہر لکیر تجھے جنت تک نہیں پہنچاتی، جنت کے جانے کا راستہ ایک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ صراط کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ صراط صراط علی ابن ابی طالب۔ جہاں سے تجھے ہدایت، ایک ہی فکر ہے جو فکر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جہاں سے تجھے ہدایت اور منطق کا راستہ مل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ شمر بھی کامیابی کے پیچھے تھا، لیکن اس نے کامیابی مال کو سمجھا تھا۔ ابن سعد بھی کامیابی کے پیچھے تھا، اس نے کامیابی رے کی حکومت کو سمجھا تھا، لیکن اگر سوچ گہری ہو تو بندہ سوچے گا کہ وہ کامیابی ہو نہیں سکتی جسے فنا ہو
کامیابی بقا کو ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز کی ابتدا، جس کی لذت ہے نا، دنیا کی ہر لذت کی ابتدا کو اور اس کی انتہا کو دیکھا کرو۔ دنیا کی لذتوں کی ابتدا تو لذت ہے پر انتہا نجاست ہے۔ پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، نکاح کرو انتہا نجاست۔ فرمایا اگر فکر بندے کی عاقلانہ فکر ہو تو یہ کبھی نجاستوں کے پیچھے نہیں جاتا، یہ طہارتوں کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ حسین چہروں کو دیکھ کے دیوانہ نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر شعور اور فکر ہو دنیا کے ہر حسن کو زوال ہے۔ ایسے حسینوں کے پیچھے جاؤ جن کی ابتدا بھی نور ہو، جن کی انتہا بھی نور ہو۔ جوان اگر حسین چہرے کو دیکھ کر شادی کر رہا ہے تو آج حسن ہے، کل نہیں ہے، پھر کل کوئی اور حسین ملے گی، اب کہے گا میں اس سے شادی کروں گا۔ لیکن اگر یہ کیریکٹر کو دیکھ کر شادی کرے، کیریکٹر کو فنا نہیں ہوتی، حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے۔ یہ بقا کا مکتب ہے، فکر کو بقا ہونی چاہیے۔ کئی لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، کہتے تھے مولا نشے سے سکون ملتا ہے، یہ انگریز بولتے ہیں نا، ٹینشن ہوتا ہے، نیند کی گولی کھا لی، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نشہ ہے، نشے کے طریقے ہیں۔ فرمایا نیند کی گولی کھا لی، نشہ کر لیا، تو فرمایا اگر عقل مندوں کو سوچو، نشہ سکون نہیں دیتا، نشہ غافل کرتا ہے۔ حلال نشہ کون سا ہے؟ حلال نشہ کسی میں مولانا جنت کی بوٹی، حلال نشہ ہے نیند، بہترین نشہ ہے۔ جس طرح شراب پینے کے بعد غم بھول جاتے ہیں، اسی طرح نیند کرو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے میں نے سب سے بہترین سکون جو رکھا ہے نا جسم کے لیے وہ نیند ہے۔ بڑے سے بڑا ٹینشن ہو، سو جاؤ تو 7-8 گھنٹے بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر عقل مندی سے سوچو تو دنیا کا کوئی بھی نشہ ٹینشن دور نہیں کرتا، ٹینشن کو بھلاتا ہے۔ کتنے گھنٹے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 ہفتہ، ٹینشن وہیں کا وہیں رہتا ہے، تو بھول جاتا ہے چند لمحوں کے لیے۔ نشہ جیسے ٹوٹتا ہے ٹینشن ویسے سامنے۔ تو میں کیا کروں کہ ٹینشن رہے ہی نہ۔ شراب پیو گے 4 گھنٹے، نشہ کرو گے 2 گھنٹے، لیکن جیسے نشہ ٹوٹا پھر ٹینشن، پھر زیادہ نشے کرنے سے نشہ ہی ٹینشن بن جاتا ہے۔ جب تک نہ کرے تو سکون نہیں۔ تو یہ کیسی چیز ہے جو سکون دے نہیں رہی بلکہ خود میرا سکون تباہ کر رہی ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ سے پوچھئے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک چیز ہے جو بندے کے دل کو مطمئن کرتی ہے، وہ ہے ذکر پروردگار عالم، کیونکہ اس سے بقا ہے۔ چھٹے امام درس دیتے تھے، لوگ آتے تھے سنتے تھے۔ ایک دن مولا منبر پر بیٹھے، مجمع سامنے، جی مولا فرمائیے آج کیا ہم پڑھیں گے اور کیا آپ سکھائیں گے؟ امام نے فرمایا آج میں تجھے کچھ بھی نہیں سکھاؤں گا، اتنے دنوں سے تجھے سکھا رہا ہوں، آج میں پوچھوں گا کہ تم نے میری کل کی باتوں سے سیکھا کیا؟ اب بندہ روز مجلس میں آئے دیکھیں کھا کے چلا جائے تو فائدہ کیا؟ مانی کو پوچھنا چاہیے تو نے مجلس سے سیکھا کیا، میں نے اتنا خرچہ کیا؟ ہاں تو وہ بھی بنا کے نہیں بنا، نمازی بنا کے نہیں بنا، فلاں بری عادت تو چھوڑا کے نہیں چھوڑا۔ یعنی اگر حسین کی محفل میں آ کر بھی میں نہ بدلوں تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ جو نبی کے ساتھ بھی رہے لیکن گدھے کے گدھے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا سورہ جمعہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، میں نے تو پھر بھی گدھا کہا۔ قرآن کہتا ہے یہ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ اے حبیب تیری محفل میں رہے پھر بھی منافق رہے، تیری صحبت میں رہے پورا سورہ منافقون خدا نظر کے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کی نشانی ہے نبی کی محفل میں بیٹھے، نبی نماز کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، تقویٰ کی بات کرے، ایمان کی بات کرے، واہ واہ یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اور باہر جائے تو تقویٰ ہے۔ ایک نشائی میری مجلس میں آئے، میں نشے کے خلاف پڑھ کے واہ واہ بنا،
تو باہر جا کے پھر چرس پیے، وہ منافق ہے، اسے پتہ نہیں اس کے اندر نفاق ہے، شرک خفی ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ شرک خفی کیا مطلب؟ میں کسی کو اس نیت سے سلام کروں کیونکہ یہ مالدار ہے، کیونکہ یہ پیسے والا ہے، اگر اس نیت سے میں اسے سلام کر رہا ہوں یہ بھی شرک ہے۔ سلام کرو تو خدا کے لیے، اگر میں اس نیت سے مجلس کر رہا ہوں تاکہ محلے والے کہیں واہ واہ کیا مجلس، شرک ہے، یہ ملاوٹی مجلس ہے، حسین کے لیے نہیں ہے۔ ایک مجلس میں ٹائم نہیں، مباحث کو کھولا ایک بات سے دوسری بات بن جاتی ہے، تو خلوص عبادت کا نام ہے خلوص، ملاوٹ ہوگی تو شرک ہے۔ نفاق کی یہی بات ہے کہ بندہ سامنے کچھ کہے اور پیٹھ پیچھے کچھ، کیوں فرمایا ریاکار، مولا ریاکار کی تعریف کیا ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھے نہ بڑے سکون سے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر میں جائے تو کفے والی نماز، مسجد میں تیری اسپیڈ کم تھی، گھر میں اتنی اسپیڈ زیادہ کیوں گئی؟ کیونکہ مسجد میں 4 لوگ دیکھ رہے تھے نا، تو سکون والی نماز، لیکن گھر میں کوئی نہیں، تیز نماز پڑھی، تو یہ نماز لوگوں کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ نبی کے لشکر والا میدان جنگ میں مر گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہوا اللہ کی راہ میں، کہا نہیں اللہ کی راہ میں نہیں، خچر کی راہ میں مرا ہے۔ وہ کیسے کا دشمن کا ایک بڑا سا خچر تھا، اس کو دیکھا، اس نے کہا اس کو ماروں گا اور خچر دوں گا، اللہ کے لیے نہیں لڑا تھا، کس کے لیے؟ خچر کے لیے۔ تو میدان احد اسی چیز کو عیاں کرتا ہے کہ کچھ وہ تھے جو نبی کے لیے آئے تھے، کچھ وہ تھے جو مال کے لیے آئے تھے۔ جب غنیمت کو دیکھا تو مال غنیمت کی طرف دوڑے، لیکن علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایسے نبی کا دفاع کر رہے تھے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ جس محفل میں جا رہے ہو، جو سن رہے ہو، وہ اثر کتنا ہو رہا ہے۔ اثر نہیں تو مجلس سے وہی نیاز ملے گا، دیکھ ملے گی، لیکن فکر بدلے گی، اس مجلس سے حر بنو۔ یہی مجلس ہیں بندوں کو حبیب بناتی ہیں، یہی مجلس ہیں کئی جوانوں کو امام زمانہ تک پہنچاتی ہیں، لیکن تب تک نہیں جب تک ان بندہ خود سے سوال نہ کرے۔ سوال کی بڑی اہمیت ہے، جو کرو پوچھو کیا کر رہے ہو، ایک کیوں کر رہے ہو، دو کس کے لیے کر رہے ہو، تین۔ جب یہ 3 سوال کا جواب مل گیا تو کیا کر رہے ہو کام وہ ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ راضی ہو۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ راضی ہو۔ اور آخری جملہ جو اللہ نے حسین کے لیے کہا، فرمایا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر امام جب دنیا سے کہ اللہ نے کہا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، حسین تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ تو کیوں اتنی آسانی سے مومن دنیا سے جا رہے؟ یہ کہنا آسان ہے میں مولائی ہوں، لیکن یہ جستجو کرنا کہ کیا واقعاً میرا امام بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی مومن کی 40 سال زندگی گزر جائے لیکن ایک خواب بھی ایسا نہ آئے جس میں اہل بیت کی زیارت، کچھ بھی نہیں، ایک ملک کی زیارت تو ہونی چاہیے۔ یہ خواب اچھے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ روح ابھی پرواز نہیں ہوتی۔ کہ چھوٹی سی چڑیا ہے نا، پر میں پتھر باندھ دو، چڑیا پر ہیں پر اڑ نہیں پائے گی کیونکہ پتھر بندے ہیں۔ تمہاری روح پرواز کر کے حسین کی زری تک جا سکتی ہے، لیکن جب روح کے پروں سے تم نے گناہوں کو باندھا ہوا ہے، واللہ یہ نہیں جا سکتی۔ اور جس کو توانائی آ جائے نا، پرواز ڈیلی فرمایا چیک کیا کرو، کیوں نہیں ہو رہا؟ اعمال بتائیں اہل بیت نے، اوراد بتائیں اہل بیت نے، بندہ فرض سے عرش پہ جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں جا پاتا؟ کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے 20 سال گزار دیے کہاں، 40 سال گزار دیے کہاں، 60 سال زندگی گزر گئی، لیکن یہ زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، کس کے لیے گزری؟
فرمایا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. اہل محشر پریشان ہے، خدا یہ شہید ہے نہیں، ولی ہے نہیں، امام ہے نہیں، نبی ہے نہیں، کون ہے؟ اللہ کہے گا پوچھو. آئیں گے تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تمہارے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ آواز دے کر کہیں گے دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرتیں کی پر ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی. دنیا میں لوگوں نے ہم سے دوستیاں کی لیکن ہم نے کسی کو دوست نہ رکھا. کہ پھر تم نے کس سے نفرت کی، کس سے دوستی کی؟ پر میں دوست اس سے رکھا جو اللہ کا دوست تھا. نفرت اس سے کی جس کے دل میں اللہ کی نفرت تھی. لیکن ہماری دوستیوں کا معیار مال، دولت، مقام، میری شادی میں آیا، میری شادی میں نہیں آیا، میرے بھائی کو یہ کہا، میری بیٹی کو وہ کہا. یہ ساری دشمنیاں میری اپنی وجہ سے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. زیارت عاشورہ پڑھو، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا وہ شخص جس کے دل میں آپ کی محبت ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جس نے آپ کو تکلیف دی ہے مولا میں اس سے نفرت کرتا ہوں. تو محبت اور نفرت کا معیار یا خدا بنے یا آل رسول بنے. بوڑھا سا صحابی، اتنی غلامی کسی نے کی تاریخ میں اللہ یا فضا ملتی ہے یا یہ جناب جون ملتے ہیں. رسول کا غلام تھا، جانے کے بعد علی کا غلام بنا. علی کے جانے کے بعد مولا حسن کا غلام بنا. مولا حسن کے جانے کے بعد امام حسین کے در پہ غلامی کرنے آیا. شاید کربلا کا سب سے عمر میں زیادہ صحابی تھے. یعنی اتنا فضل اس کو نصیب ہوا کہ نبی کا صحابی، علی کا صحابی، حسن کا صحابی، مولا حسین کا صحابی. جب سارے لوگ کربلا کے میدان میں خود کو مودت کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے تو اس وقت یہ پورا صحابی، تاریخ لکھتی ہے کہ ابرو سفید وہ اتنے بڑے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی کہ کمر سیدھی نہیں کر پاتے. فرمایا جن محملوں میں بیویوں کو بٹھا کر لایا گیا تھا، ایک محمل جون کے لیے کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، چل سکتا نہیں تھا. پرانا غلام گھرانہ رسالت. جب سب کو جاتے ہوئے دیکھا تو عقیدت میں مولا حسین کے پاس تو مولا سب جا رہے ہیں، مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجیے. امام نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. فرمایا جون تیری زندگی گزر چکی ہے، تو بوڑھا ہے، تو کیا لڑے گا؟ میں نے تجھ سے جہاد کو اٹھا لیا. مطلب کیا اٹھا لیا؟ مطلب تو زندگی جا کے گزار، جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی، جہاد تیرے اوپر نہیں. مطلب اگر تو ہم سب کو بھی شہید ہو تو دیکھ لے تو جون تلوار اٹھانا تیرے اوپر واجب نہیں ہے. تو مولا یہ نہیں ہو سکتا، میں لڑوں گا. اس وقت امام نے کہا کہ جون حسین نے تجھے آزاد کیا، اب اگر غلامی کرنی بھی ہے تو تو آزاد ہے، جا زین العابدین کی غلامی کر. کہتے ہیں مولا چوتھے امام خیمے میں تھے، آیا اور عام غلام نہیں تھا، یہ وہ ہے جس نے چوتھے امام کو خود پالا تھا، بیٹے کی طرح ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک اس بوڑھے غلام نے خدمت کی. آنکھوں سے آنسو جو رہے تھے اور کہنے لگا کہ مولا عرض کرنے آیا ہوں. تو بولو جو کہ حسین نے آزاد کیا، آپ کی غلامی میں بھیجا ہے. میں مولا سے کچھ کہہ تو نہیں سکا لیکن آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مجھے اس نے جہاد نہیں مل رہا، سفارش کریے کہ میں جا کر جہاد کروں. کہ جب جون بابا نے آزاد کر دیا تو جاؤ اپنی زندگی گزارو، کیوں تینوں اور تلواروں کے سائے میں جانا چاہتے ہو؟ کہ مولا چلا تو جاؤں لیکن یہ غلامی کے خلاف ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ مولا یہ کیسا غلام ہے جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے اور برے وقت میں حسین کو چھوڑ کے چلا جائے؟ لعنت
لعنت ہے ایسی زندگی پر، میں ایسا بے وفا غلام نہیں، میری سفارش کریے۔ امام نے ہاتھ دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے میں بابا کو بولتا ہوں۔ اذن جہاد ملا۔ کہتے ہیں گھوڑے پہ چڑھنا چاہتا تھا، چڑھ نہیں پایا۔ بالآخر اس نے کس کے کپڑا اپنی کمر پہ باندھا تاکہ کمر تھوڑی سیدھی ہو جائے، اپنے ماتھے پہ رومال باندھا تاکہ ابرو اوپر ہو جائے۔ کربلا کے میدان میں اور تلوار نکال دی اور رجس پڑھنے لگا، اے لشکر یزید، حسین کا غلام تجھ سے لڑنے آیا ہے۔ کہتے اتنے بوڑھے نبی کے صحابی کو جب لشکر نے دیکھا تو لشکر والے حسین کی بے بسی پہ ہنس رہے تھے۔ کہا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے، بوڑھوں کو بھیج رہا ہے۔ جن بوڑھوں سے تلوار اٹھائی نہیں جاتی، حسین وہ ہمارے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا میں جانتا ہوں یہ بہت پرانا غلام ہے، حسین بھی پیار کرتے ہیں، زین العابدین بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کہ خبردار کوئی اسے مارے گا نہیں، تیر نہ تلوار نہ نیزہ۔ کہ آقا پھر کیا کریں؟ کہ حسین کو تکلیف دینی ہے۔ کہ پھر اسے کیسے ماریں؟ کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اس کا گھیراؤ کرو، تیر سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، اتنے پتھر مارو کہ حسین اس کا تڑپنا ہوا دیکھیں۔ کہتے ہیں بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر لگے، اتنے پتھر، یہ زمین پہ گر پڑا۔ خدا کی قسم جس نے اتنی غلامی کی ہو اسے تو خود سے مطمئن ہونا چاہیے نا کہ میں نے زندگی حسین کی غلامی میں گزار لی۔ بڑھاپا زخموں سے چور چور ہو کر حسین کی راہ میں جا رہا ہے، لیکن فرمایا جیسے گرا تو آواز دے کر کہا کہ غلام آقا کو بلا رہا ہے۔ چند صحابی تھے جن کا سر میرے مولا حسین نے اپنی گود میں رکھا، ہر صحابی پہ نہیں گئے، ہو رہا ہے جناب جون ایک دو اور صحابی ہیں، وقت نہیں تھا کہ ہر صحابی کا سر مولا گود میں لیتے، ان میں سے ایک یہ غلام ہے۔ اب روایت سننا، لشکر یزید والا کہتا ہے ایک منظر میں دیکھ رہا تھا، حسین جیسے پہنچے جون کا سر گود میں لیا، اس نے ایک جملہ کہا کہ مولا حسین اب آپ مجھ سے راضی ہیں۔ یعنی اتنی غلامی کرنے کے بعد بھی جب تک مولا کے منہ سے نہیں سنتا روح نہیں نکل رہے۔ امام نے فرمایا کہ جون حسین بھی تجھ سے راضی، میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ لشکر یزید والا کہتا ہے میں نے عجیب اتنی محبت میں نے کسی آقا کے اپنے غلام کے ساتھ کہتا زندگی میں نہیں دیکھی جو آل رسول نے کی ہے۔ کہتے بار بار یہ غلام اپنا سر خاک کربلا پہ رکھتا تھا، حسین پھر اٹھا کے گود میں رکھتے تھے، یہ پھر خاک کربلا پہ رکھ لیتا تھا۔ کہتا ہے کئی مرتبہ یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا ہو کیا رہا تھا، شاید یہ جون کہہ رہا ہو کہ مولا حسین یہ غلام کا سر ہے آقا کی گود میں کیسے؟ آپ کی گود تو علی اکبر کے سر کے لیے بنی ہے، آپ کی گود تو عباس کے سر کے لیے بنی ہے۔ کہ اس نے دو جملے کہے کہ مولا لوگ میری مذاق اڑاتے ہیں کہ رنگ کا کالا ہے، دوسرا تیرے بدن سے بو آتا ہے۔ کہتا ہے ایک منظر میں نے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا، جب بار بار جون اپنا سر زمین پہ رکھ رہا تھا، حسین نے دیکھا یہ اپنی گود میں ڈالنے نہیں دے رہا، تو کہتا میں نے ایک منظر دیکھا، حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے رخسار جون کے رخسار پہ رکھ لیے۔ فرمایا جون تیری شہادت کے بعد کسی شہید کے بدن سے اتنی خوشبو نہیں آئے گی جو تیرے بدن سے آئے گی، اور جو تجھے رنگ کا کالا کرے قیامت کے دن جتنا تیرے چہرے سے نور نکلے گا۔ یہ ہے حق کی غلامی، کہ زندگی ان کی غلامیوں میں گزر جائے۔ پھر جب غلامی ایسی ہوتی ہے تو محبت ایسی ہوتی ہے، اگر بندہ مدائن میں بھی مر جائے نا تو علی جنازہ پڑھانے مدائن چلے جائے، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ لیکن حق کے غلامی ادا کیا ہو وہ آتے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، دلوں کو کربلا لے کر چلیں،
سلام کریں اپنے آقا کی غربت. اس وقت ہم سلام کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟